أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء میں بڑے اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ عورتوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، مہر کا ادا کیا جانا ازواج کو اور خوش دلی سے اس کو ادا کرنا، اگر بیوی معاف کر دے خوش دلی کے ساتھ تو یہ مہر کا مال شوہر کے لیے استعمال میں لانا بے جھجک جائز ہے۔ یتیموں کے اموال اور عورتوں کی مہر کی ادائیگی کے سلسلے میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا یہ رقوم ہر حالت میں ان کے متعلقین کے تحویل میں دے دی جائیں، خواہ وہ اس کی حفاظت کے قابل ہوں کہ نہ ہوں۔ یتیموں کا مال کب انہیں ادا کیا جائے گا، اس کا بیان آگے آیت میں آ رہا ہے۔ تاہم درمیان میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً مال کے متعلق ایک حکم بیان فرمایا ہے، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مال یہ مایہ زندگی ہے، حلال طریقے سے کمایا جائے، صحیح طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے، ضرورت مندوں کو ضرورت کے اعتبار سے دیا جائے اور ناجائز طریقے پر اور حرام طریقے سے مال نہ کمایا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں بڑا اہم حکم بیان فرما رہے ہیں، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ۔ سفہا جمع ہے سفیہ کی، سفیہ بے وقوف کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بے وقوفوں کو اپنے مال سپرد نہ کرو۔ سفیہ بے عقل اور بے وقوف ایسے شخص کو کہا جائے گا جو اپنے نفع اور نقصان اور اپنے مال کے نفع اور نقصان کو نہیں سمجھتا، چاہے وہ یتیم جو ہماری کفالت میں ہے وہ ہو یا خود ہماری اولاد ہو، بیویاں ہوں، احباب ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں لفظ سفہ کا استعمال فرما رہے ہیں ایک جگہ پر، سورۃ البقرہ میں فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ دیکھیے یہاں سفہ نفسہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی ملت ابراہیمی سے وہ شخص اعراض کرے گا جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہو۔ عقل مند ہوگا تو ملت ابراہیمی پر چلے گا، شرک سے بچے گا، موحد خالص ہوگا اور اللہ کے احکام کا فرما بردار ہوگا۔ اسلام نام ہی اللہ کی احکام کی فرما برداری کا۔ تو آیت نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی، یہ بڑا اچھا حکم ہے۔ مال
بے عقلوں اور بے وقوفوں کے سپرد نہ کرو، وہ ضائع کر ڈالیں گے، انہیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں قیاما للناس دو چیزوں کو کہا ہے، ایک مال کو قیاما للناس کہا ہے، التی جعل اللہ لکم قیاما، اور دوسرا کعبۃ اللہ شریف کو، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قیام قرار دیا، ایک مال کہ یہ مایہ زندگی ہے، اس کے ذریعے سے زندگی کے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں، اسباب کے درجے میں انسان کو ہر وقت اس کی ضرورت پیش آتی ہے، گھر، کاروبار، روزمرہ کی زندگی کے اندر یہ ضروری ہے۔ اور بیت اللہ قیاما للناس لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ ہے، جب تک بیت اللہ قائم رہے گا یہ دنیا قائم رہے گی، اور جب بیت اللہ کو ڈھا دیا جائے گا اور گرا دیا جائے گا تو بہت جلد قیامت آ جائے گی اور یہ دنیا کو سمیٹ لیا جائے گا۔ گویا کعبۃ اللہ اس دنیا کی دھورا ہے، اسی پر یہ پوری دنیا کا قیام اور دنیا گھوم رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ چاہے عورتیں ہوں، بچے ہوں، یتیم ہوں یا اپنے ہوں، اپنی موجودگی میں اپنا مال و متاع اپنے بیوی بچوں کے سپرد نہ کر بیٹھے۔ سورت میں ہمارے ایک عزیز تھے، اللہ نے بڑا اچھا کاروبار، مال و دولت عطا فرمائی تھی، ذرا بڑھاپا آیا تو انہوں نے اپنا سب مال اپنی پیاری اولاد کے حوالے کر دیا، ان کو تقسیم کر دیا کہ اب تم نظام بھی چلاؤ، کاروبار بھی چلاؤ۔ چند دنوں تک تو یہ چلا، اس کے بعد وہ حاجی صاحب کا حال یہ ہوا کہ بچے سے ایک ایک پائی مانگنے کے ہمیشہ محتاج رہتے تھے، اور اولاد پیسہ نہیں دیتی تھی، ان کو دوسروں سے لینا پڑتا تھا، مانگنا پڑتا تھا، خود کا مال ہو کر بے بس ہو گئے تھے، کیونکہ اولاد قابض ہو گئی اور باپ کو بوجھ سمجھنے لگی۔ تو اپنا مال اس طرح سے سب بیویوں کے اور بچوں کے حوالے کر کے خود سبکدوش ہو جانا یا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا، جب مال ان لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو ان کے لیے آپ بوجھ بن جائیں گے۔ وہ بڑے میاں روتے تھے کہ میں تو دے کر پچھتا رہا ہوں، میرا مال ہے لیکن 2 روپے بھی مانگتا ہوں تو پوچھتے ہیں کہ کیا کرو گے، کیا کام ہے، جبکہ میں نے لاکھوں روپیہ ان کو دیا اور کبھی نہیں پوچھا کہ تم کیا کرو گے۔ تو مال اپنی زندگی میں اپنی تحویل اور حفاظت میں رکھنا اور نظام چلانا، یہ اس سے بہتر ہے کہ خواتین اور بچوں کے تمام مال سپرد کر کے نہتھے اور بے بس ہو جانا۔ رہ گیا میراث کی تقسیم، تو اس کے احکام انسان کے مرنے کے بعد مال اس کا نہیں رہتا، پھر اولاد کا، رشتہ داروں کا ہو جاتا ہے، اس کے احکام آگے بیان ہو رہے ہیں۔ تو انسان مال ہوتے ہوئے مشکلات سے دوچار نہ ہو جائے، یا بڑی سمجھداری سے اپنا نظام چلا رہا تھا، ناسمجھوں کے ہاتھ میں دے کر برباد کر دیا انہوں نے مال، اب کیا کرے گا؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ مال مائے زندگی نعمت ہے اللہ کی، اس نعمت کی قدر کرو، اللہ کے حقوق ادا کرو، بندوں کے حقوق ادا کرو، اپنے پاس رکھو، اپنی اولاد کو کھلاؤ پلاؤ۔ یتیموں کا مال ہے تمہارے پاس
تو یتیموں کے مال کو بھی اچھی طرح سے حساب کتاب کے ساتھ رکھو. اس لیے قرآن کریم میں اکثر اس کا تذکرہ آتا ہے کہ جب مال آتا ہے اور آدمی کے پیچھے کوئی صحیح رہنمائی اور رہبری نہیں ہوتی تو آدمی بہک جاتا ہے، حد سے آگے نکل جاتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز بھول بیٹھتا ہے، وجمع فاوعا کا مصداق بن جاتا ہے اور ہر وقت مال جمع کرنے کی فکر میں رہتا ہے، صاحب دینار و درہم بن جاتا ہے. مال کہیں اس کو فخر میں مبتلا کر دیتا ہے، کہیں اسراف کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارے پاس مال بھی بہت ہے، ہمارے پاس اولاد بھی بہت ہے. مال بھی ایک طاقت ہے، اولاد بھی ایک طاقت ہے، لیکن یہ طاقت کا ایک حد تک صحیح استعمال کیا جائے تو، ورنہ یہ بھی کام آنے کی چیز نہیں ہے. ہر جگہ مال کام نہیں آتا، ہر جگہ اولاد بھی کام نہیں آتی. دنیا میں کام آئے گی، اولاد اگر صالح ہے تو آخرت میں کام آنے کی چیز ہے. مال حلال طریقے سے کما کر حلال راستوں کے اندر اور آگے بھیجا اپنے سے تو یہ مال آخرت میں کام آنے والا، جنتیں دلانے والا بنے گا. اولاد نیک ہوگی تو ماں باپ کے لیے دعائیں کرے گی، ایصال ثواب کرے گی، اور ان کو قبر میں راحت ملے گی، اور عالم برزخ میں ان کو اطمینان ہوگا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اولاد صالح کی وجہ سے اور ان کے اعمال کی وجہ سے نوازیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مال کے ایک دوسرے پہلو کی طرف بھی اشارہ فرمایا، وہ بھی بڑا عام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ. فتنہ عربی میں آزمائش کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں لفظ فتنہ جو ہے وہ دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی لغت کے اعتبار سے معنی کے اندر فرق آ جاتا ہے. تو عربی میں لفظ فتنہ آزمائش کی چیز، فتنہ آزمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تمہارا مال جو اللہ نے تم کو بہت کثرت سے دیا ہے یہ بھی تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے کہ یہ مال کو تم کیسے استعمال کرتے ہو، کیسے حاصل کرتے ہو، اور کیسے اللہ کے اور بندوں کے حقوق کو اس میں بجا لاتے ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، کہیں یہ مال حرام طریقے سے نہ آ رہا ہو اور یہ غلط راستوں میں اور غلط طریقوں میں استعمال نہ ہو رہا ہو، ورنہ یہی مال وبال بن جائے گا. اگر حقوق ادا کیے تو شکر کرنے والا مال ہے یہ کہ آپ شاکر ہیں، اور شاکرین کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا. اور مال نہیں ہے اور مال کی کھینچ ہے، کمی ہے، قلاش ہے اور صبر سے کام لے رہا ہے تو مال کا نہ ہونا یہ صبر کی لائن سے آزمائش ہے. اور اس آزمائش میں بھی بندہ کامیاب ہوا تو صبر پر جنت کا وعدہ ہے. اولاد نیک ہو، صالح ہو، اعمال صالحہ کرنے والی ہو، فرما بردار ہو تو نعمت ہے، ورنہ یہی آنکھوں کے تارے آنکھوں کے کانٹے بن جاتے ہیں، انسان کے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں. اور ماں باپ روتے ہیں بڑھاپے میں ایسی نافرمان اولاد پر کہ اس سے نہ ہوا ہوتا تو اچھا ہوتا، کہ یہ دیکھنے کے دکھ کے دن تو نہ آتے، یہ دکھ تو نہ دیتا، یہ پریشان تو نہ کرتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال للرجل الصالح، حلال طریقے سے کمایا گیا مال یہ ایک نیک آدمی کے لیے اچھی چیز ہے کہ اس سے نیکیاں کمائے گا، خیر کے، بھلائی کے کام کرے گا، اور صدقات جاریہ کا سلسلہ جاری کرے گا، غربا کی مدد کرے گا،
خود اپنے اہل و عیال کو خوش رکھے گا، خوشی کے ساتھ زندگی گزارے گا، دوسروں کا دست نگر نہیں بنے گا. اور بعض اللہ والوں نے تو مال مانگا کہ اللہ مال دے تاکہ دنیا کے مالداروں کی نظروں میں ہم گرے ہوئے نہ رہیں. اس لیے بڑے بڑے مشائخ وہ جہاں حدیث کے درس دیتے تھے، قرآن کریم کے درس دیتے تھے، دین کی دعوتوں میں اپنا کام گزارتے تھے، وقت گزارتے تھے، وہ حلال کمائی کے لیے بھی محنت کرتے تھے. صحابہ کرام کے اندر بھی یہ حال رہا. کوئی کپڑا بیچتا تھا، کوئی چمڑا بیچتا تھا، کوئی کھجور کی چھالیں بیچتا تھا، کوئی کھجور بیچتا تھا، کوئی زمینیں اور باغات بیچتا تھا. نہ ہو تو مزدوریاں کرتے تھے. لیکن حلال مال ایک نیک آدمی کے لیے بڑی نعمت ہے. مسلم شریف کی روایت صاحب معالم العرفان نے ذکر فرمائی کہ مال اس شخص کے لیے اچھا ہے لمن ادا حق اللہ، جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے اور بندوں کا بھی حق ادا کرتا ہے. اگر ایسا نہیں کرتا تو وہی مال انسان کے لیے سرکشی اور اکڑ اور تکبر کا باعث بن جاتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ کسی نے ان سے دریافت کیا کہ انہیں بیت المال سے کچھ وظیفہ ملتا ہے، کیا قبول کر لیں؟ سائل کو شاید اس مال کے قبول کرنے میں کچھ شبہ ہوگا. آپ نے فرمایا یہ حلال مال ہے، لے لیا کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے دیے. کہا حضور ضرورت مندوں کو دے دیجئے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے تو آپ کے ساتھ عشق و محبت ہے، میں تو آپ پر اپنا مال فدا کرنا اور لٹانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا مال اچھی چیز ہے، جب میں دے دوں تو لے لیا کرو، انکار مت کیا کرو، چاہے لینے کے بعد پھر کسی اور ضروری مصرف میں اس کو خرچ کرو. ایک مرتبہ سرخ ریشمی جبہ مسجد نبوی شریف کے دروازے پر بک رہا تھا. ایک بیپاری مختلف گلے بیچ رہا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سرخ خلے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ حضور یہ آپ خرید لیں. اور جب بڑے بڑے ڈیپیوٹیشن باہر سے آپ کی ملاقات کے لیے آتے ہیں تو آپ اس کو پہنا کریں، جمعوں میں پہنیں، خوشی کے دنوں میں پہنیں، آپ کے اوپر بڑا زیب دے گا، آپ حسین ہیں اور یہ جوڑا آپ کو اور بھی حسین کر دے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ریشمی جوڑا اور ایسے کپڑے ہمارے لیے زیبا نہیں. انما لباس لمن لا خلاق له فی الآخرہ، آخرت میں جن کا حصہ نہیں ہے کچھ، ان لوگوں کے لیے زیبا ہے یہ. ہم تو وہی سیدھے سادے لباس پہنے. پھر بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی خلا یعنی جوڑا خرید کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کر دیا. بہت گھبرائے کہ جس چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا اس کو میرے یہاں بھیج دیا، کیا مطلب ہوا؟ عرض کیا حضور آپ نے تو منع کیا تھا کہ یہ لباس جو ہے ان لوگوں کا حصہ ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. فرمایا کبھی کوئی چیز انسان کی پسند کی ہوتی ہے اور اس کے پاس رہتی ہے، چاہے اس کو استعمال نہ کرے تو اس کے دل کو خوشی رہتی ہے اور اطمینان رہتا ہے. تو جب تک چاہو اپنے پاس یہ پسندیدہ چیز رکھو، اور پہننا نہیں ہے تو اپنے کسی غیر مسلم بھائی کو یا کسی اور کو ہدیہ کر دینا.
لیکن رکھ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھ لیا۔ تو مال کے غلط تصرفات سے بچنا، فضولیات، آج کل مال کا استعمال فضولیات میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، کھیل تماشے، پتنگ بازیاں، آتش بازیاں۔ ابھی ہم نے سنا کہ محرم الحرام پہلی ہوئی تو مسلمانوں نے بھی پٹاخے پھوڑے۔ ارے بھائی، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ پیسوں کو آگ لگانا ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ تو نئے سال میں دعائیں کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، گزشتہ سال کی کمیوں کی معافی مانگنا ہے، اور آئندہ اچھے کاموں کا، دعوت کا، دین پر چلنے کا، اتباع سنت کا، فرائض پر چلنے کا، نمازوں کی پابندی کا، دین کے قائم کرنے کا اور رہنے کا، اللہ سے تمنا اور دعائیں کرنی ہے۔ یہ اس کا وقت ہے، یہ فضولیات کا وقت نہیں۔ یہ فضولیات دوسروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ فضول چیزوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ اس بنا پر شادی اور غمی کی رسومات میں جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں، ان سے کتنا مال ضائع ہو جاتا ہے جو صحیح جگہ پر لگے تو کام آ سکتا ہے۔ مال زیادہ ہو تو اسراف کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے۔ سمندر کے کنارے پر بیٹھ کر وضو بنا رہا ہے، تب بھی 3 مرتبہ مسنون ہے ہاتھ کا دھونا، چہرے کا دھونا۔ اب یہ نہیں کہ 5 6 مرتبہ، بہت سمندر میں پانی ہے، کیا کمی آ جائے گی؟ نہیں، ہم تو سنتوں کو دیکھنے والے ہیں۔ ہمارے آقا نے کیا فرمایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ ہمیں تو حکم پورا کرنا ہے، اپنے دل کی بڑاس نہیں نکالنی، اور اپنی دل کی خواہشیں اور تمنائیں پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ اللہ کے احکام پر چلنے کا نام دین ہے۔ اللہ کے احکام کو پورا کرنا، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اسراف کرنے والوں کو شیاطین کا بھائی قرار دیا۔ بلا وجہ ضرورت سے زیادہ چراغاں کرنا، روشنیاں جلانا، قمقمے بازیاں کرنا، جھنڈیاں لگانا، بلا کسی وجہ کے بے تحاشا کھانے کرنا، یہ سب فضولیات کے اندر داخل ہے۔ اپنے مال کو سنبھالو۔ اکبر الدین اویسی کہتے ہیں آگے حالات بہت سنگین آنے والے ہیں، ایک ایک پائی بچاؤ۔ اگر 50 پیسے میں کام چلتا ہو تو روپیہ مت خرچ کرو۔ مال کام آنے کی چیز ہے، نعمت ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ مال کا آدمی ہو کے رہ جائے، بس رات دن کمانے میں اتنا لگا ہے کہ اللہ کے احکام کا پاس و لحاظ نہیں، خدا کا کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے، اس نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، لیکن یہ اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرتا، نمازیں نہیں پڑھتا، اللہ کی یاد نہیں کرتا، ذکر اللہ نہیں کرتا، اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں بجا لاتا، یہ بھی مسرف کے اندر داخل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال پر اپنا تصرف قائم رکھو۔ بیوی بچے تمہاری کفالت میں ہیں تو ان کی ضروریات کو پورا کرو، کھلاؤ پلاؤ، بہترین مال اگر زیادہ اللہ نے دیا ہے، اچھا کھانا کھلاؤ، اچھی خوراک، اچھی غذا دو، اچھے کپڑے پہناؤ، اچھے جوتے چپل پہناؤ، اچھی تعلیم دو، ان کی اچھی تربیت پر پیسہ خرچ کرو، دینی تعلیم کا بڑا خیال رکھو، ان کی دینی پرورش پر جتنا بھی خرچ ہو جائے، اور دینی تربیت کرنے والے اساتذہ پر ہمارا مال لگے، یہ بہت اچھی چیز ہے، اچھے کام میں لگ رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنے اموال کو ضیاع سے بچاؤ۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اضاعت المال، مال کو ضائع کرنے سے روکا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ضائع کرنے کے کون کون سے راستے ہیں؟ ضائع کرنے کے بے شمار راستے ہیں۔ جب ضائع کرنے پر آئے منٹوں میں چلا جائے گا، برسوں کا کمایا ہوا ایک ہی دفعہ میں نکل جائے گا۔ جیسے شادیوں میں لوگ
برسوں کے برسوں تک ایک ایک پائی دو دو پیسہ کما کما کے رکھتے ہیں، لیکن شادی کے دن بے دریغ خرچ کر کے قلاش ہو جاتے ہیں، بلکہ مقروض ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے آدمی وہ ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایسے تو دعا قبول نہ ہونے کے بہت سے اسباب ہیں اور دعا کی قبولیت کی بہت سی شرطیں بھی ہیں، لیکن یہاں یہ الگ بات کہی گئی، جیسا جیسا موقع اس کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے ہیں اور ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آقا نامدار پر قربان جائیے کہ ہر موقع کی تعلیمات دی ہیں، مال ہو تو تعلیم دی ہے، مال نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے وہ طریقہ بھی بتایا ہے۔ فرمایا 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلا وہ شخص جس کی عورت بدکار ہے، بے پردہ گھوم رہی ہے، غیر مردوں سے مل رہی ہے، باتیں کر رہی ہے، وہ دیکھتا ہے اور اس برائی سے روک نہیں سکتا، نہ اس عورت کو علیحدہ کرتا ہے نہ اس کو روکتا ہے۔ اگر عورت تائب ہو جائے پھر تو اچھی بات ہے، ورنہ ایسی عورت کو الگ کرنا پڑے گا۔ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی کہ بیوی کو برائیاں کرتے ہوئے دیکھے اور روکے بھی نہیں اور الگ بھی نہ کرے۔ دوسرا وہ شخص جو اپنا مال بے وقوف کو سپرد کر دیتا ہے، جو اسے ضائع کر دیتا ہے، یہ شخص گناہگار ہوگا اور اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تیسرا آدمی وہ ہے جو قرض دیتا ہے مگر اس پر گواہ نہیں بناتا۔ ابھی آگے دوسرے مسائل آ رہے ہیں کہ یتیم کا مال لینے کے وقت اور دینے کے وقت گواہی رکھنا، چند گواہوں کے سامنے یتیم یا یتیمہ کا مال ولی لے اور اس پر گواہی قائم کر دے، اور دینے کے وقت بھی کتنا مال دے رہا ہے، کتنا خرچ ہوا، اس کا پورا حساب اور اس کے لیے گواہیاں قائم کرے۔ کیونکہ یہ لکھنا پڑھنا نہ ہوگا، رائٹنگ میں نہ ہوگا، گواہ نہ ہوں گے، تو یہی قرضہ جو دیا ہے یہ جھگڑے کا سبب بن جائے گا، دونوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو جائیں گے اور بہت معاملہ آگے بڑھ کر خونہ مرکی اور کشت و خون تک پہنچتا ہے۔ اس لیے جھگڑوں سے اور فسادات سے اسلام نے بچایا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فرمایا کہ ضرورت کے مطابق اپنی بیوی بچوں کو کھلاؤ پلاؤ، کپڑا پہناؤ اور انہیں دستور کے مطابق اچھی بات کہو، ان کو سمجھاؤ کہ مال امتحان تو بھائی تمہارا ہی ہوگا، مگر اس پر ایک محافظ کی حیثیت سے میں کنٹرول سے خرچ کرتا ہوں تاکہ مال چلتا رہے، گھر کا نظام چلتا رہے اور مال ضائع ہونے سے اور فضول خرچیوں سے اور اسراف سے بچ جائے۔ جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، جن بچوں کو یا خواتین کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ مال نعمت ہے اور اس کو بے دریغ خرچ نہیں کرنا چاہیے، آگے تکلیف آ سکتی ہے، تو ایسے لوگوں کے ہاتھ میں مال نہ دیا جائے۔ اس لیے مال رکھنا اور اپنے پاس جمع رکھنا، ضرورت کے مطابق خرچ کرنا، یتیم بچے ہوں یا اپنے بچے ہوں، جب تک ان میں کاروبار کی، مال کی، خرچ کرنے کی
سمجھ بوجھ پیدا نہ ہو جائے، نفع نقصان کا انہیں خیال نہ رہے، وہاں تک مال کو اپنے تصرف میں اور اپنے پاس رکھو۔ یہ مال کے سلسلے میں بھئی ہر انسان کو مال کی ضرورت پیش آتی ہے، کام دنیا کے چلتے ہیں مال کے ذریعے سے۔ ہاں قیامت کا دن ہے کہ بھئی مال وہاں کام نہیں آئے گا، یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی یوں کہے کہ میرے پاس ہے اللہ اتنا مال تھا، تو اس کا بیڑا پار نہیں ہو سکتا صرف مال کی بنیاد پر۔ مال ہی کے اندر کامیابی کا نقشہ تلاش کرنا یہ بھی اچھا نہیں ہے، لیکن مال نعمت ضرور ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ایک ایک پائی کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ یہ نعمتیں ہم نے دی۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ جو مال تم نے کمایا ہے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، اور جو مال خرچ کیا ہے کہ کہاں سے کمایا، جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حلال حرام کی تمیز کے ساتھ کمایا یا ناجائز طریقے سے کمایا، کیسے کمایا یہ بھی پوچھا جائے گا۔ اور یہ مال خرچ کس طرح سے کیا، ہم لوگ آزاد نہیں ہیں، مال اللہ کی آتا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ دنیا میں آتا ہے تو آدمی مال لے کے آتا نہیں، اور جاتا ہے تو مال لے کے جاتا نہیں۔ اس کا جو پہلا لباس ہوتا ہے اس کے اندر جیب نہیں ہوتا، بچہ پیدا ہوتا ہے تو کپڑے میں لپٹنے، وہ کپڑے میں جیب ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور دنیا سے جاتا ہے تو کفن میں بھی جیب نہیں ہوتا، خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ جاتا ہے۔ بیچ میں اللہ اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے دیتے ہیں، انسان کا اپنا کمال نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے کہ وہ مال عطا فرماتے ہیں۔ جب اس نے کرم فرمایا تو اس کے کرم کی قدر کرنی چاہیے، اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، فضولیات سے اس کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا ایوب واڑی والا کی والدہ انتقال فرما گئی، ایک عرصے سے بیمار چل رہی تھیں اور اولاد اور احفاد خدمت کر رہے تھے، بہت اچھی خدمت انجام دی۔ سارا بی بی بڑے نیک خاتون تھی، میری تربیت اور پرورش میں بھی ان کا بڑا حصہ رہا۔ انہوں نے مجھے کھلایا ہے، پلایا ہے، اپنے یہاں رکھا ہے، اور پڑھائی میں بھی حصہ لیا ہے، مجھے حافظ بنانے میں بھی حافظ ایوب کے والد صاحب کا بڑا حصہ رہا۔ انہوں نے کالج میں بھی داخل کرایا، مدرسے میں بھی داخل کرایا، پڑھایا، اور اسی گھر میں جس میں سارا بی بی انتقال فرما گئے میری پیدائش ہوئی ہے، تو مرحومہ کے لیے دعا فرمائیں۔ بڑی نیک، پارسا، بڑی دیندار اور پاک باز خاتون تھیں، عرصے تک جو ہے خدمت انجام دی اپنے شوہر کی، گھر کی، گھر کا نظام بڑے اچھے طریقے سے چلایا، عمدہ طریقے سے چلایا، اخیر میں معذور ہو گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے انتہا مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرمائے، اور جتنے رشتہ داران ہیں، اولاد ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ دعا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت لأن تيسير كل عسير عليك يسير۔ سهل یا الہنا کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الى سواء السبیل۔
اللهم اغفر لها وارحمها وسكنها في الجنة. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لها مغفرة تامة وارحمها رحمة عامة. اللهم اغفر لهم مغفرة تامة وارحمهم رحمة عامة. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اعنا على تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ ہم بے شمار گناہ کرنے والے ہیں، بہت بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں۔ اللہ تیرے دربار میں ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے۔ اے اللہ چھپ کر بھی بہت گناہ کیے، اللہ کھل کر بھی بہت گناہ کیے، چھوٹے بڑے کتنے گناہ کیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ستاری کا معاملہ فرما دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، رحم اور کرم کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ یہ وبا جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، دنیا کا نظام ٹھپ ہو گیا ہے، اے اللہ تو نے اپنی طاقتوں کا اظہار فرمایا ہے اور اپنی کبریائی لوگوں کو بتائی ہے، اپنی طاقتیں بتائی ہیں۔ اللہ لوگ بے بس ہیں، ہم بے بس ہیں۔ اللہ تیرے کرم کے، تیرے رحم کے اور تیری مغفرت کے اور تیرے فضل کے ہمیشہ محتاج ہیں، محتاج ہیں، محتاج ہیں۔ اے الہ العالمین ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما دے۔ یقیناً کوتاہیوں والی زندگی گزاری ہے، گناہ والی زندگی گزاری ہے۔ اللہ سچی توبہ نصیب فرما دے۔ اللہ معافی کے فیصلے فرما دے۔ اللہ تیرا دربار بڑا کریم، بڑا رحیم، بڑا تو بخشنے والا اور بڑا معاف کرنے والا اور بڑا درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ درگزر کے فیصلے فرما دے، اللہ معافی کے فیصلے فرما دے۔ اے الہ العالمین پوری دنیا سے یہ وبا کو نابود فرما دے، دنیا کو اپنی اصل پر پہلے کی طرح جاری ساری فرما دے۔ مدرسے، مساجد تمام کو جاری فرما۔ جن علاقوں میں لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرما اور اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ جو لوگ دنیا سے تشریف لے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، جنت میں اور اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما، اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے قلب کو نور معرفت سے منور فرما۔ اے اللہ بزرگوں کے فیض ہم کو عطا فرما، ہمارے دلوں کو جاری فرما، ہماری زبانوں کو ذاکر فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو شاکر بنا دے، اے اللہ ہمارے جسموں کو تیرے احکام پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اپنی رضا کا پروانہ ہمیں عطا فرما دے، اپنی ناراضگی کو دور فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور اپنے مقبول بندوں میں سے ہمیں بنا لے اور اے اللہ صحت کے ساتھ عمر دراز عطا فرما، عافیتیں عطا فرما، اے اللہ امن و امان عطا فرما۔ ہر وبا سے، بیماری سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نمازوں کا، تلاوت کا، سنتوں کا پابند بنا دے۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔